تو ان کے کیس بند ہونے کا راستہ نظر آیا۔ پہلے جن کیسز کے اندر تمام گواہ جو تھے وہ پرسرار طریقے سے مار دیے گئے یا فوت ہو گئے یا قتل کر دیے گئے، اب ان کیسز کے اندر لوگوں کو باعزت بری کرتا ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ ریس لگی ہوئی ہے کہ پہلے حمزہ کا کیس ختم ہوئے گا، سلمان کا ہوئے گا، مریم کا ہوئے گا، نواز شریف کا ہوئے گا، اسحاق ڈار کا ہوگا۔ بس آپس میں ان کی ریس ہے اپنے اربوں ڈالر بچانے کے لیے، اور ملک پورا اس وقت ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے، اور آگے کا کیا راستہ ہے اس کا راستہ نہ ان کو معلوم ہے، نہ اس میں ان کی کوئی دلچسپی ہے۔ جس دن حالات بالکل ہی بے قابو ہو جائیں گے، کیس ان کے بند ہو چکے ہوں گے، یہ واپس اپنے ایون فیلڈز میں، اپنے سرے کے محلات میں اور اپنے ایمریٹس ہل کے اوپر جو گھر تعمیر کیے ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے ایک پرسکون زندگی گزاریں گے، جبکہ میں اور آپ جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے، وہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو ان کی تباہی کے اثرات تھے وہ ہمیں سفر کرنے پڑیں گے۔ تو حالات، خطرات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، معیشت کے لیے بڑھتے کیا جا رہے ہیں، خطرات تو شروع ہو گئے ہیں، اور میں یہ توقع کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن بالکل جس طرح سامنے یہ نظر آ رہی ہے، نہر نظر آ رہی ہے، اس طرح مجھے نظر آ رہا ہے کہ چیزوں کی قیمتوں جو قیمتیں ہیں ان کی ہر چیز کی قیمت بڑھنے والی ہے، اور ہر چیز کی شارٹیج بھی آنے والی ہے، کیونکہ آپ کا امپورٹر، آپ کا صنعت کار، آپ کا تاجر اس وقت کچھ امپورٹ کر پا نہیں رہا، چاہے وہ خام مال ہوئے، تیار مال ہوئے، اسپیئر پارٹس ہوں، ان ساری چیزوں کا اب ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بحران آ چکا ہے پاکستان کے اندر، اور ہمارے کسی منسٹر کے پاس کوئی پلان نہیں، نہ اس کے اندر کوئی نہ ان کے پاس کوئی پلان بنانے کا ابھی تک انہوں نے اندیشہ بھی نہیں دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات پاکستان میں شاید کبھی جنگ کے دوران بھی نہیں آئے، جو معیشت کے آج حالات اس فاشسٹ حکومت نے اور اس جابر حکومت نے اس ملک کے اوپر جو ظلم کیا اس سے آ گئے ہیں۔ ابھی تو دیکھیں جو ہماری ریاست ہے یا جو جابر حکمران بیٹھے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں، جن پہ لوگوں کا اعتماد ہے اور ان پہ کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ جس طرف معیشت کے حالات جا رہے ہیں اور جس طرح بے روزگاری بڑھ رہی ہے، خدا نہ خواستہ وہ وقت دور نہیں کہ جب بندے تلاش کیے جائیں گے جو لوگوں کو واپس گھروں کے اندر بھیجنے کی قابلیت رکھتے ہوں۔ جو حالات جا رہے ہیں وہ بہت خراب ہیں۔ اس میں صرف دو چیزیں ایڈ کر لوں، ایک سیکنڈ، کہ میں حماد بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ 8 ماہ کے اندر اس تجربہ کار ٹیم نے 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے صرف لے کے گئے ہیں، اور 8 ماہ کے اندر 22 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا ہے۔ اور مولانا کی بات کا میں جواب دوں کہ ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جس کی بھی ماں، بہن، بیٹی ہے اس شخص کے نام کے ساتھ مولانا لگانا چھوڑ دیں۔ دوسری بات کہ یہاں پہ جتنے بھی اس جماعت سے وابستہ لوگ اور جن کا الحاق ہے اس فضلو کے ساتھ، میں وہاں جس جگہ پہ ان کے لوگ کھڑے ہوں، میں عورتوں سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ نے ان کو ووٹ نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ مریم نے بھی اس بیان کو کنڈیم نہیں کیا، کیونکہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو انہوں نے گالی نہیں دی، انہوں نے پبلک کو دی ہے، عام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دی ہے، اور نہ ہی بے نظیر کے نام پہ جو لوگ سیاست کر رہے ہیں انہوں نے یہ زحمت گوارا کی، وہ جو بلاول جو ایک پرچی کے اوپر بن گیا تھا اپنی اماں کی شہادت پہ، اور نہ ان کی بیٹیوں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی کہ وہ اس شخص کو کہیں کہ اپنے الفاظ واپس لو۔ جہاں تک رہ گی ایف آئی آر عوام ہر روز ان کے خلاف درج کر رہی ہے، اس کو وہ سٹیمپ کرے گی، انشاءاللہ بہت ساری ایف آئی آر رجسٹر ہوں گی، جس دن ذرا الیکشن کرائیں پھر ان کو بتائیں گے۔ آپ ایک تو بتائیے گا کہ بقول چیف الیکشن کمشنر جو ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ہے وہاں اس میں اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں 10 کروڑ اور صوبائی اسمبلی میں تقریباً 7 کروڑ کے قریب خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ جنرل الیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ وہ آپ معیشت تو پہلے خراب ہے، اس طرح ہم ڈیفالٹ کا اور بھی قریب چلے جائیں گے تو بڑی بھاری رقم۔ دیکھیں الیکشن کا خرچہ ایک طرف، جو روزانہ کی بنیاد پہ $2 ارب تو آپ کا ویسے باہر چلا گیا جب آپ نے رجیم چینج آپریشن کیا، اس کے بعد روس سے سستا تیل نہ خرید کے 3 سے 4 ارب ڈالر کا تو آپ اب تک وہ نقصان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ نالائکوں کا ٹبر ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، جس طرح کے یہ بیان دیتے ہیں، دا فیکٹ کہ یہ اپنے کیسوں کے علاوہ کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے، مارکیٹ کے اندر جو سینٹیمنٹ کی تباہی ہوئی اور مس مینجمنٹ ہوئی، کئی 100 ارب کا تو وہ نقصان ہو گیا۔ تو میرے بھائی یہ الیکشن کا جو خرچہ ہے نا، یہ تو اب اس ملک کو بچانے کی انویسٹمنٹ ہے، یہ تو ملک کو بچانے والا ہے۔